السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ یاد ہوگا کہانی کہاں چھوڑی تھی، جہاں پہ وہ وقت میں پیچھے چلے گئے تھے اور تالیہ اور ایڈم جو ہے نا وہ محل میں چلے جاتے ہیں، اور محل میں جا کے وہ اپنے باپ سے ملتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ وہ واپس نہیں جائے گی، البتہ وہ دونوں واپس جائیں گے، کچھ ہے جو وہ یہاں لینے آئے ہیں، بس اس کے بعد وہ واپس چلے جائیں گے۔ اب اس باب کا نام ہے شہزادی کی آخری مانگ۔ اور شہزادی تاشا کی 7 مانگوں میں سے آخری مانگ کچھ تھی اس طرح کہ بھر دے سلطان مرسل ایک پیالہ اپنے خون سے، ایسا خون کہ جس میں شامل ہو اس کے ماں باپ کا خون اور پاک ہو وہ ہر ملاوٹ سے۔ پھر ہم تمہیں بتلاتے ہیں کہ جب سلطان مرشل شاہ کر چکا باقی 6 مانگیں پوری، تو ایک دن تنہا اداس بیٹھے اپنے محل میں اس نے رکھا ایک خنجر کلائی پہ اور قریب تھا کہ کاٹ ڈالتا اپنی رگِ جاں کو، کہ بند دروازوں والے دیوان خانے میں کسی جادو سے نمودار ہوئی شہزادی تاشا۔ اسے دیکھ کے رہ گیا سلطان حیران، اور پھر پھسلا خنجر اس کے ہاتھ سے۔ سامنے آئی شہزادی اور مسکرا کے بولی، مقصد تھا میرا آپ کا امتحان لینا، نہ کہ آپ کی جان لینا۔ 7 مانگوں کے اس کھیل کو روک ڈالیں یہیں پہ کہ میرے اور آپ کے راستے ہیں جدا جدا۔ یہ کہہ کر وہ دھوئیں میں غائب ہو گئی اور جھکا دیا مرسل شاہ نے اپنا سر۔ اس روز پہلی دفعہ اس نے لقب دیا تھا اسے تاشا پسونا کا۔ بنگارا ملائیو، باب نمبر 13، شہزادی کی آخری مانگ۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگ رہی ہے تو لائک، سبسکرائب، شیئر مائی چینل۔ قدیم ملاقہ پہ رات اسی طرح ہی تھی اور محل کا کتب خانہ بھی ویسا ہی تھا۔ وہاں پہ ایڈم آ گیا اور ایڈم آ کے کمرے میں بیٹھ گیا، کیونکہ وہاں پہ ابھی تک بنگارا ملائی کا ویسے ہی نسخہ پڑا ہوا تھا جو اس نے 12 ابواب لکھے تھے۔ وہ وہاں پہ ایک آدمی سے پوچھتا ہے کہ کیا اس کا بک کو بھیجا نہیں گیا؟ تو وہ ایک سپاہی بولتا ہے نہیں، کیونکہ راجہ مراد نے کہا تھا کہ یہ ابھی پوری نہیں ہے اس لیے۔ اور ایڈم جو ہے نا بڑا حیران ہوتا ہے کہ آگے والے 3 باب بہت عجیب تھے، کچھ سپر نیچرل سے، وہ میں نہیں لکھ سکتا اور نہ ہی میں نے لکھے ہیں، اس کو صبح بھجوا ہی دینا چاہیے چھاپنے کے لیے، میں تو یہاں اپنی دعا لینے آیا ہوں، وہ لوں گا اور واپس جاؤں گا۔ ادھر جیسے ہی سن بہو اپنے گھر میں آتا ہے تو وہ حیران ہوتا ہے، کیونکہ فاتح کے جانے کے بعد اس کے گھر میں کبھی روشنی نہیں ہوتی، لیکن اب اس کے گھر میں چراغ جل رہے ہوتے ہیں، تو وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ میرے گھر میں کس نے چراغ جلائے ہیں۔ لیکن وہ جیسے ہی اندر آتا ہے اور فاتح کو دیکھتا ہے تو حیران ہوتا ہے۔ فاتح اب اس کے سامنے سر نہیں جھکاتا کیونکہ وہ اس کا غلام نہیں ہوتا۔ اس کو کہتا ہے کہ تم تو چلے گئے تھے نا، واپس کیوں آئے ہو؟ تم نے ملکہ کو دھوکہ دیا، اور اگر تم یہاں آئے ہو تو اس کا مطلب شہزادی وہ بھی واپس آئی ہیں۔ چلے جاؤ، یہ گھر میرا ہے۔ کہتے ہیں یہ گھر تمہارا نہیں ہے، صرف میرا بھی ہے، اور میں یہیں صبح تک یہیں ہوں، اور تم مجھے اس گھر سے نہیں بیچ سکتے۔ کہتے ہیں ملکہ تمہارا سر قلم کروا دے۔ کہتے ہیں جو تم نے کرنا ہے کرو، لیکن یہ گھر میرا بھی ہے اور میں یہیں پہ ہوں، میں نہیں واپس جا رہا۔ کہتا ہم نے تمہارے کے ساتھ اتنا کچھ کیا اور تم ہمیں پھر دھوکہ دے رہے ہو۔ کہتا وہ تم لوگوں کا مسئلہ۔ یہ کہہ کے فاتح اپنے اوپر کمرے میں چلا جاتا ہے، اور وانگلی جو ہوتا ہے نا وہ فٹافٹ ملکہ کو ایک خط لکھتا ہے بتانے کے لیے کہ وہ دونوں واپس آ گئے ہیں۔ ادھر بندہ ہارا کے محل میں صبح ہی اس کی کنیز جو ہوتی ہے اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ راجہ مراد اور ابو الخیر آپ کا کھانے پر انتظار کر رہے ہیں۔ وہ ان کے پاس آتی ہے اور کھانا کھاتی ہے۔ ابو الخیر جو اس کو کہتا ہے افسوس، آپ نے میرے ساتھ بہت برا کیا۔ کہتی میں نے آپ کے ساتھ ایسا کیا برا کر دیا؟ کہتے آپ نے میرے سارے غلام آزاد کروا دیے، اور وہ بھی اس غلام کے کہنے پہ۔ اگر آپ اس کو چھڑوانے کی بات نہ کرتی تو وہ سارے غلام آزاد نہ ہوتے، لیکن خیر کوئی بات نہیں، اگر غلام آزاد بھی ہو گئے ہیں تو مجھے ہی فائدہ ہوا ہے۔ تو تالیہ ایک دم سے حیران ہوتی، کیسا فائدہ؟ ایتا جتنے بھی غلام تھے شام تک واپس آ گئے خود بخود، کیونکہ جب ان کے پاس رہنے کو کوئی جگہ نہیں ہوگی اور کھانے کو کچھ نہیں ہوگا تو وہ کہاں جائیں گے؟ اب جو پہلے وہ صرف میرے غلام تھے اب وہ میرے ملازم ہیں، اب میں ان کی تنخواہ دیتا ہوں ان کو، نہ ان کے پاس سونے کی کوئی جگہ ہے، اور جس کو میرے بنائے ہوئے قید خانوں میں سونا ہوتا ہے تو وہ ایکسٹرا پیسے دیتے ہیں۔ اگر کام اچھے سے نہیں کرتے تو میں ان کی تنخواہ کاٹ لیتا ہوں۔
تو تالیہ پریشان ہو جاتی ہے، اس کا مطلب یہ تو ہم نے غلط کر دیا۔ ادھر فاتح بھی جب صبح صبح دیکھتا ہے لوگوں کا یہی حال تو پریشان ہو جاتا ہے کہ میں تو ان کو آزاد کروا کے گیا تھا لیکن یہ ابھی تک وہیں کے وہیں ہیں، ایسا کیوں؟ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ تو ایسے ہی گھومتا گھومتا نا وہ ایک پتھر پہ باہر بیٹھ جاتا ہے تو ایڈم اس سے ملتا ہے آ کے۔ ایڈم اس کو کہتا ہے کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ کہتا کچھ نہیں، اگر کچھ نہیں، میں تو بس سوچ رہا ہوں کہ میں لوگوں کو آزاد کروا کے گیا ہوں لیکن وہ وہیں کے وہیں ہیں۔ ادھر شام تک نا وہ اس کو باپ اس سے پوچھتا ہے کہ تم واپس تو نہیں جاؤ گی؟ کہتی نہیں باپا، بس میں اب سلطان سے شادی نہیں کرنا چاہتی، آپ میری سلطان سے جان چھڑوائیے لیکن میں رہنا اب یہیں چاہتی ہوں۔ البتہ وہ دونوں واپس جائیں گے، آپ ان کو وقت کی چابی دیجیے گے اور کوئی بات ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی، بس ایک کام ہے جو ہمیں کرنا ہے اور ہمیں واپس جانا ہے۔ ویسے اس میں آخری ابواب بھی تھے ہمارے دور میں اس بک میں، لیکن مجھے نہیں لگتا وہ میں نے لکھی ہوں گی کیونکہ اس کے آخری 3 ابواب بہت عجیب سے ہیں، سپر نیچرل سے۔ ادھر سن باؤ کے نا حویلی میں صبح صبح ہی نا وہ دونوں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو مورخ جو ہوتا ہے نا وہ تالیہ کو یاد آتا ہے کہ کیسے اس نے مجھے بتایا تھا کہ داتا نے کہ یہ بیماری ایڈم کو ہے، مجھے نہیں ہے، تو ایڈم کو بچانے کے لیے وہ یہاں پہ آئی ہوتی ہے۔ ایڈم اس سے باتیں کر رہا ہوتا ہے تو ان دونوں کو دیکھتے ہیں کہ تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو، چلو مجھے تمہیں باپا سے ملوانا ہے۔ فاتح کو وہ نظر انداز کرتی ہے اور اس کو کہتی کہ آپ، فاتح اس کو دیکھ کے نا سر نہیں جھکاتا ہے شہزادی جیسے اس کو کہہ کے جھکاتا ہوتا ہے، بس اس کو شہزادی کہتا ہے۔ تو وہ ایڈم اس کی بات کا جواب نہیں دیتی اور ایڈم کو کہتی چلو تمہیں باپا سے ملوانا ہے۔ پھر ایک دم سے رکتی ہے کیونکہ فاتح اس کو کہتا ہے اچھا تو تم صرف اپنے شاہی مورخ سے ملنے آئی ہو؟ وہ بڑا حیران ہو کے پوچھتا ہے اور دلچسپی سے۔ تالیہ اس پہ غصے میں کہتی ہے نہیں، میں آپ کو کچھ دینے آئی تھی۔ پھر وہ لباس سے سونے کے سکے نکالتی ہے اور اس کو دیتی ہے، یہ رقم آپ کے لیے کافی ہوگی چند دن کے لیے، آپ کسی قریبی شہر میں چلے جائیں یا کسی سرائے میں رک جائیں، ہم دونوں سے دور۔ فاتح کہتا اچھا تمہیں میری اتنی فکر کب سے ہونے لگی؟ وہ ایک دم سے غصے میں بولتی وان فاتح، آپ ملاقہ میں بہت سے دشمن بنا کے گئے ہیں، سن باؤ، میرے باپا، ابو القیر، ملکہ، وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے اگر انہوں نے آپ کو دیکھ لیا۔ اور ایڈم کو کہتی تم چلو میرے ساتھ، تو کہتا ہے میں واپس نہیں جانا چاہتی، آپ کو اور ایڈم کو میں واپس بھیج دوں گی۔ تو ایڈم کہتا نہیں، آپ ہمارے ساتھ واپس جائیں گے کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ آپ جائیں گی۔ تو اس کو جاتے جاتے کہتی ہے کہ پلیز آپ چلے جائیں یہاں سے، کہتا میرا گھر، تم لوگ دونوں یہاں ہو، میں کیسے چلا جا سکتا ہوں کہیں پہ بھی۔ فاتح کہتا ہے میں تمہاری بات نہ مانوں تو یہ حکم ہے یا مشورہ؟ کہتی حکم ہی سمجھ لیجئے۔ پھر وہ اس کو کہتا تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ کہتی میری مرضی میں کچھ بھی کروں، یہ کہہ کے نا وہ غصے میں چلی جاتی ہے۔ اور فاتح سوچتا ہے کہ اب میں کیا کروں۔ فاتح پھر ان سے لے کے نا اچھا لباس خریدتا ہے، گھوڑا خریدتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب مجھے کرنا کیا چاہیے۔ ادھر جو ہوتی ہے نا تالیہ، وہ ایڈم کو اپنے باپ کے پاس لاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کو ایک عجیب سی بیماری لگ گئی ہے اس وقت کے سفر میں، اور ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ اس کو ایک ہی مریض کو شفا ملی تھی، تو وہ شاید ایڈم ہے اور علاج آپ نے کیا تھا۔ تو اس کا باپ کہتا ہے اچھا، اس نے وہ پانی نہیں پیا نا اس لیے اس کو بیماری لگی ہے، فاتح نے بھی پیا اس لیے وہ بھی بچ گیا اور تم بھی بچ گئے۔ وقت جو ہے نا اپنے ساتھ دھوکہ کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ کہتا میں تو غلطی سے آ گیا ہوں، مجھے نہیں پتا تھا کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے، اور ویسے بھی ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس کے پیچھے خزانہ ہے۔ پھر جو ہوتا ہے نا مراد راجہ اس سے پوچھتا ہے کہ کبھی تمہیں کوئی چوٹ لگی ہے بہت بری جس کی وجہ سے تمہارا خون بہا ہو؟ میڈم کہتا ہاں ہلکی پھلکی چوٹیں لگی تھی، لیکن خون تو شہزادی صاحبہ نے میری بازو پہ نشان لگائے تھے تب کچھ تھوڑا سا بہا تھا نہیں بہنا چاہیے تھا۔ اب تمہارے پاس سمجھ لو زندگی میں 2 موقع پیچھے رہ گئے ہیں۔ ایڈم اور تالیہ بڑے حیران ہو کے پوچھتے ہیں ایسے کیا مطلب 2 موقع کیا مطلب؟ اگر تمہارا 2 بار اور خون بہا، دوسری بار بہا تو تم بہت بیمار ہو جاؤ گے ابھی، لیکن تیسری بار میں تمہاری جان بھی جا سکتی ہے، لیکن تمہارا علاج ہے، میں تمہارا علاج کروں گا، اور اس کے لیے تمہارے پاس صرف 1 سال ہے۔ 1 سال کے اندر اگر تم ٹھیک ہوگے تو ٹھیک، ورنہ پھر تمہاری موت بھی ہو سکتی ہے۔ 1 سال تک تمہیں اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ تو ایڈم بڑا حیران ہو جاتا ہے میرے پاس صرف 1 سال ہے، 1 سال کے اندر اگر مجھے دوائی نہ ملی تو پھر؟ ایڈم وہیں کھڑا سوچ رہا ہوتا ہے تو کچھ سپاہی آتے ہیں کہ آپ کو راجہ مراد نے بلایا ہے۔
تو وہ جیسے ہی جاتا ہے تو راجہ مراد جو ہوتا ہے نا اپنے سپاہی سے نا اس کو زخمی کروا دیتا ہے. تو ایڈم کہتا ہے یہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ کہتا میں نہیں چاہتا، اب تمہارے پاس صرف ایک ماں ہے، اپنی علاج ڈھونڈو، جو تمہیں جڑی بوٹیاں لکھ کے دی ہیں ان کو ڈھونڈو، اپنا علاج کرو اور ایک ماہ میں واپس چلے جاؤ. میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی 1 سال بالکل تمہارے پیچھے پاگلوں کی طرح تمہاری دعا کو ڈھونڈنے کے پیچھے رہے. تو ایڈم بہت زیادہ نا پریشان ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا باپ اس کا علاج کرواتا ہے اور کچھ دوائیاں دیتا ہے اور ساتھ میں کہتا ہے صرف ایک ماہ کے اندر اندر اگر تم ٹھیک ہو گئے تو ٹھیک، ورنہ تمہاری موت بھی ہو جائے گی. اگلے دن راجہ مراد جو ہوتا ہے نا تیار ہو کے نا مطلب اپنے محل کے لیے نکل رہا ہوتا ہے تو راستے میں اس کو نا فاتح کو دیکھ لیتا ہے. وہ گھوڑے پہ نا بڑا قیمتی لباس پہنے نہ آ رہا ہوتا ہے. تو سارے سپاہیوں کو پیچھے روک کے تو اس کو پوچھتا ہے غلام فاتح تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ فاتح اس کو عزت دیتا ہے آداب راجہ، میں اپنے ملاقہ کی خبر لینے آیا تھا واپس، لیکن کچھ بھی نہیں بدلا، تم لوگوں نے تو زیادہ کام خراب کر دیا ہے. غلام آزاد ہو گئے ہیں لیکن اب تم لوگوں نے ان کو بھوک اور گھر کے لیے قید کر دیا ہے. میرا ملاقہ تو اس سے بھی زیادہ برے حال میں ہے. مراد راجہ کہتا ہے ویسے میں تمہاری ہمت پہ حیران ہوں، تم نے میرے ساتھ اتنا کچھ کیا اور تمہیں پتہ بھی ہے کہ میں تمہیں مروا سکتا ہوں اور تم میرے سامنے آ گئے. ہاں مجھ میں ہمت ہے تو سامنے آیا ہوں کیونکہ میں آپ سب کا مستقبل جانتا ہوں. تو راجہ مراد کہتا ہے کیسا مستقبل؟ تم مجھے میرے مستقبل سے ڈرانے آئے ہو نا؟ ہاں تم نے اس دن کہا تھا کہ تالیہ ایک سمندری سفر پہ گئی تھی واپس نہیں آئی تھی، اور میرے بارے میں تم نے کہا تھا کہ مجھے بھرے چوک میں. فاتح کہتا کیا بھرے چوک میں؟ آپ نے میری بات نہیں سنی تھی پوری. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ آپ کو بھرے چوک میں راجہ بنایا جائے گا اور سلطان آپ بنیں گے. راجہ مراد ایک دم سے حیران ہوتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے تو کہا تھا کہ اس کے بعد کوئی اور سلطان بنے گا. فاتح کہتا اگر میری پوری بات سنتے تو میں تمہیں بتاتا. ویسے میرے پاس ایک منصوبہ ہے، تم نے کچھ اچھے کام کیے تھے جس کی وجہ سے تمہیں سلطان بنایا گیا تھا. مراد راجہ کہتا ہے میں تمہاری کیسے بات مان لوں؟ فاتح کہتا ہے کیونکہ اس کتاب میں کچھ ایسا ہی درج تھا، لیکن اس میں ایک بات تھی کہ تم سلطان خود نہیں بنے تھے، تمہیں سلطان بنایا گیا تھا اور تمہاری اس میں مدد کی گئی تھی. کیونکہ اس میں لکھا تھا کہ مراد راجہ کی قسمت اس دن بدلی جس دن محل سے نکلتے ہوئے ایک سیاہ چمکدار گھوڑے پہ بیٹھے آدمی نے اس کا راستہ روکا اور اسے کہا کہ وہ اسے سلطان بنا سکتا ہے. اب فاتح مسکراتا اور کہتا ہے کہ آج صبح جب میں نے اپنا گھوڑا خریدا اور تیار ہو کر اس کے اوپر بیٹھا اور تم مجھے سامنے نظر آیا تو مجھے یاد آیا کہ وہ تو شاید میں ہی ہوں. مراد بھی اتنا حیران ہوتا ہے اچھا اور تمہاری کتاب میں اس آدمی کا نام کیا تھا؟ فاتح کہتا اس کا کوئی نام نہیں تھا اور نہ ہی لکھا گیا تھا کہ کہاں سے آیا اور کہاں چل گیا. اس کو محل والے صرف ایک لقب سے پکارتے تھے. کیسا لقب؟ سلطان ساز. تمہیں مجھے اپنا سلطان ساز بنانا ہوگا، میں تمہیں راجہ بناؤں گا کیونکہ مجھے پتہ ہے میں تمہیں کیسے راجہ بنا سکتا ہوں. ویسے وہ کتاب تو تمہارے مورخ اور تالیہ نے بھی پڑھی ہوئی ہے، تو وہ دونوں بھی تو میری مدد کر سکتے ہیں. فاتح کہتا ہے نہیں، تمہاری مدد صرف میں کر سکتا ہوں اور میں ہی بتا سکتا ہوں کہ تم سلطان کیسے بنو گے. لیکن ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی. ایک بات کا اس میں ذکر تھا کہ راجہ مراد کے پاس صرف ایک ماہ تھا سلطان بننے کے لیے. تب مراد کو اس کی باتوں پہ یقین آ جاتا ہے کیونکہ اس نے ابھی کچھ دیر پہلے ہی ایڈم کو زخمی کیا ہوتا ہے اور اس کو 1 ماہ کا ٹائم دیا ہوتا ہے. اس کا مطلب جو کچھ بھی ہونا ہے اسے 1 ماہ میں ہونا ہے. راجہ مراد کہتا ہے کہ تم یہ سب کس لیے کر رہے ہو؟ کیا میری بیٹی کے قریب رہنے کے لیے؟ فاتح کہتا ہے نہیں یہ تو ہے، لیکن میں آپ کی بیٹی کو اپنے ساتھ واپس لے کے جاؤں گا اپنی دنیا میں. مراد کہتا ہے تم میں اتنی ہمت، تم میرے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے ہو. ایسا تو آپ کو سچ ہی بتا رہا ہوں نا، اگر جھوٹ بول کے کہ آپ کے پاس رہنا مشکل ہے. تم مجھے اپنے ساتھ رکھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ سلطان مرسل کا تختہ کیسے الٹا سکتے ہو، ورنہ میں اپنی یہ پیشکش کسی اور کے پاس لے جاؤں گا اور وہ میرے ساتھ رہے گا اور میں اس کی مدد کروں گا اور میں اس کو سلطان بنا دوں گا. تو راجہ مراد جو ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تم میرے ساتھ چل سکتے ہو، اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا نا تو میں تمہاری گردن کٹوا دوں گا. پھر وہ اپنے سارے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ آج سے میرا مشیر ہے اور میرا سلطان ساز ہوگا. ہم مرسل سر کے نا محل میں جا رہے ہیں اور تمہیں وہیں پتہ چلے گا کہ کیا کرنا ہے. ادھر ایڈم جو ہوتا ہے نا اس سے نا کتب خانے میں ملنے کے لیے نا تالیہ آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے تمہاری نا ساری جو دعا ہے نا اس کی اجزائے ترکیبی پتہ لگا دیا ہے، صرف 6 ماہ میں ہمیں ساری چیزیں مل جائیں گی. لیکن جب وہ ایڈم کی حالت دیکھتی ہے اور اس کا زخم دیکھتی ہے کہتی تمہارا یہ حال کس نے کیا؟ وہ بیچارہ کچھ نہیں بولتا، چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے. لیکن تالیہ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ سب میرے باپ نے کیا ہے.
میرے پاپا نے اچھا نہیں کیا. وہ اس کے پاس سے وہاں جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ پاپا کہاں گئے ہیں. کہتے وہ سلطنت محل کی طرف گئے ہیں اپنے نئے مشیر کے ساتھ. پھر وہ بھی اپنی سواری تیار کرنے کا حکم دیتی ہے اور وہاں پہ نا چلی جاتی ہے. ادھر راجہ مراد کو نا ایک آدمی اس کا کہتا ہے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، وہی عارف. تو راجہ مراد کہتا ہے کہ اگر میں اس کو یہ انکار کر دیتا تو یہ اپنی پیشکش لے کر کسی اور کے پاس چلا جاتا، اس لیے مجھے ویسے بھی اس کے پاس اپنا اور شہزادی تاشا کا نکاح نامہ ہے جو کہ یہ ہمیں مشکل میں ڈال سکتا ہے، تو مجھے اس کو اپنے پاس رکھنا ہی ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ ہمیں نقصان پہنچانا بھی چاہے گا تو کم از کم ہماری نظروں کے سامنے ہی ہوگا نا. عارف کہتا آپ غلطی کر رہے ہیں. وہ کہتے کوئی بات نہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا. پھر دربار لگتا ہے اور دربار لگتے ہی نا راجہ مراد کی شکایتیں لوگ ابو الخیر اور کچھ لوگ اور پہنچاتے ہیں کہ اس نے کتنے امیر لوگوں کے غلاموں کو نا ناجائز جو قید کیے ہوئے تھے مطلب ان کو اس نے آزاد کروا دیا. سلطان اس سے وجہ پوچھتا ہے لیکن راجہ مراد کچھ بول نہیں پاتا اور سمجھ نہیں آتی اس کو کیا کہے کہ میں نے کیوں غلام آزاد کروائے تھے. تو ایک دم سے فاتح سامنے آتا کہتا میں آپ کو بتا سکتا ہوں سلطان کہ ان کو کیوں آزاد کیا. سلطان مرسل کو نا فاتح کو دیکھ کے ایک دم سے غصہ آتا کیونکہ اس نے کبھی فاتح کو دیکھا تو ہوتا نہیں. غلام بن کے ایک دو بار نظر پڑی بھی ہوگی تو اس نے نوٹس نہیں کیا ہوگا، اور اب ایک دم سے مطلب شاہی لباس میں اس کے سامنے آتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ تم کون ہو اور تم کیوں ہماری باتوں کے درمیان بول رہے ہو. کہتا میں راجہ مراد کا شاہی مشیر ہوں اور آپ کے باپ کے قانون کے مطابق میرا بولنے کا حق ہے. آپ کو سارے غلام اس لیے آزاد کروے ہیں کہ شہزادی تاشا نے کہا تھا کہ ان کے مطلب جو غلام ہے نا وہ ان کے لیے وہ لباس بنائیں گے مسلمان ہی. تو سلطان مرسل بڑا حیران ہوتا ہے شہزادی تاشا نے یہ کہا ہے. تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اگر انہوں نے کہا ہے تو جو چاہتی ہیں وہ آپ کریں. تو جب راجہ مراد کہتا ہے نا کہ تم نے کیوں میری مدد کی، میں کر لیتا نا بات سنبھال لیتا. کہتا نہیں آپ بات نہیں سنبھال سکتے تھے، میں نے آپ کو وعدہ کیا ہے نا، اب میں آپ کو بچاؤں گا بھی اور آپ کو سلطان بھی بنواؤں گا، تو دیکھتے جائیں. جیسے ہی وہ باہر آتا ہے تو اس کو ملکہ یانسفو ملتی ہے اور وہ اس کو نا غصے میں کہتی ہے کہ تم چلے گئے تھے لیکن کیوں آئے ہو واپس شہزادی کو لے کے. کہتا اس لیے کہ تم نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے، جو راز قدرت نے ڈھانپ دی ہو تمہیں اس کو اٹھانے کا حق نہیں تھا. کیوں بتایا تم نے مجھے کہ میری بیوی نے ہی میری بہن کو مروایا تھا. اب میں اسی لیے تمہیں تباہ کروں گا. تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا یانسف، غلط کیا ہے تم نے میرے ساتھ. یہ کہہ کے نا وہ چلا جاتا ہے. اور جیسے ہی وہ باہر آتے ہیں تو وہ پہلے اپنے باپا سے نہ ملتی ہے لیکن پیچھے آتے فاتح کو دیکھ حیران ہوتی کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں. تو اس کے سپاہی بتاتے ہیں یہ بندہ ہارا کے نئے مشیر ہے. تو وہ اس کو اس کے لباس کے ساتھ دیکھ کے حیران ہوتی ہے. سیریسلی آپ ان کے مشیر بن گئے ہیں؟ کیوں، کس لیے، کیا محل میں رہنے کے لیے؟ کہتا ہاں محل میں رہا ہوں، ویسے جو تم نے پیسے دیے وہ میرے اسی کام ہیں کہ میں نے اس سے گھوڑا خریدا، اچھے کپڑے خریدے. تو وہ غصے میں کہتی اب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کہتی سنو حالم، جب تم نے میری آواز نہیں نہ سنی، کیونکہ اب وہ یہاں اس میں انگریزی سے بات کرتا ہے تاکہ کوئی اور نہ سمجھ سکے. جب تم نے میری بات نہیں مانی، میں نے تمہیں کہا تھا مت آؤ واپس، مجھے تمہارے ساتھ واپس آنا پڑا. اب میں تمہیں لیے بغیر یہاں سے جا نہیں سکتا. کہتی آپ کو خطرہ ہے؟ کہتا چھوڑو تم، مجھے جس سے بھی خطرہ ہے میں دیکھ لوں گا، لیکن میں بھی تمہیں ان دشمنوں کے بیچ میں اکیلا نہیں چھیڑ سکتا. اور آپ مشیر بن گئے ہیں باپا کے. ایک منٹ، بک میں جو لکھا ہوا تھا کہ ایک سلطان ساز کا ذکر، تو کیا وہ آپ ہیں؟ فاتح کہتا ہاں میں ہوں وہ. پھر وہ کہہ کے جانے لگتا ہے تو اس کو ایک دم سے نہ روک کے کہتی ہے آپ کیسے انسان کے سلطان ساز بن سکتے ہیں جو آپ کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا اور آپ سے نفرت کرتا ہے. کہتا ہاں یہ تو ہے، لیکن مجھے یہ سب جو ہے نا یہ کسی نے ہی کرنا سکھایا ہے کہ ہم پسند نہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کام بھی کریں. کیونکہ یہاں پہ تالیہ کو یہی یاد کرواتا ہے کہ کیسے میں تمہیں پسند نہیں کرتا تھا لیکن تم میرے ساتھ رہی اور میری سلطان ساز بنی. پھر وہ جو نا اپنے نا عارف سے پوچھتی ہے کہ یہ اب کہاں رہیں گے؟ تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ محل میں رہیں گے. تو شہزادی تاشا فاتح تو یہ کہہ کے چلا جاتا ہے اور مل کے چلا جاتا ہے اور سوچتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں. پھر وہ ملکہ سے ملنے کی بات کرتی ہے، مجھے ملکہ سے ملنا ہوگا. وہ ملکہ سے ملنے جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے میں آپ سے معافی مانگتی ہوں کہ ہم واپس آ گئے ہیں. ملکہ بس اس کے بالوں کو دھیان سے دیکھ رہی ہوتی ہے، اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیتی. بس اس کو یہ تالیہ بار بار یقین دلاتی ہے کہ میں سلطان سے شادی نہیں کروں گی.
آپ بے فکر رہیں، ہم کچھ نہ کچھ کر لیں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ ملکہ یانسوف وہ کچھ نہیں بولتی، لیکن اس کے جانے کے بعد نا اس کو بلاتی ہے وانگ لی کو اور اس سے پوچھتی ہے بال کس چیز کی علامت ہوتے ہیں؟ کہتے پتہ نہیں، بال تو کٹوانا ضروری ہوتی ہے۔ کہتے ملکہ کہتی ہے کہ اس کے بال کٹے ہوئے تھے اور کالے رنگ کے ہو گئے تھے، بال وقت گزرنے کی علامت ہے۔ فاتح نے بھی مجھے باتوں میں کہا کہ بتایا تھا کہ وہ اپنی دنیا سے آیا ہے واپس، اور اس کے بال اور یہ کچھ بدلی ہوئی بھی ہے، جیسے یہ کہیں 6-7 ماہ گزار کے آئے ہیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی دنیا بھی ہے جہاں پہ یہ وقت رکتا ہے ہماری دنیا میں اور ادھر چلتا ہے؟ پتہ لگواؤ کہ ایسی کون سی جگہ ہے۔ مان فاتح پہ اور تالیہ پہ نظر رکھواؤ، مجھے پتہ لگنا چاہیے کہ یہ دونوں کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں۔ ادھر ایڈم جو ہوتا ہے نا وہاں پہ آرام کر رہا ہوتا ہے، تو تالیہ پھر اس کے پاس آتی ہے اور اس کو نا پاس بیٹھتی ہے اور اس کو بتاتی ہے سارا واقعہ آج کا کہ کیا ہوا۔ تو ایڈم بھی حیران ہو کے سنتا ہے۔ تو وان فاتح وہ سلطان ساز ہیں جس کا ذکر کتاب میں تھا؟ پتہ نہیں وہ کیا چاہتے ہیں، تالیہ بڑی حیران ہوتی ہے۔ پھر وہ اس سے معافی مانگتی ہے کہ تمہارا نقصان سب سے زیادہ ہوا ہے، لیکن تم بے فکر ہو، تمہاری دوائی کا علاج ہم ڈھونڈ لیں گے اور ہم تمہیں بچا لیں گے، تم دعا لے کر واپس چلے جاؤ گے۔ کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی آپ کو میری فکر کیوں ہے۔ اچھا پہلے یہ بتائیں آپ کو وان فاتح سے محبت ہے جو آپ کو ان کی اتنی فکر ہے؟ کہتی ہاں ہے مجھے ان سے محبت۔ تو وہ آگے سے پوچھتے کب ہوئی شروع؟ کہتی پتہ نہیں مجھے کب شروع ہوئی، لیکن اب اس محبت نے مجھے تکلیف دینی شروع کر دی ہے۔ تو وہ بولتا ہے آپ کو ان سے محبت ہے تو مجھے کیوں بچانا چاہتی ہیں؟ کہتی تمہیں شاید میں تم سے بھی محبت کرتی ہوں ایک دوست کی طرح، اور میں نہیں چاہتی کہ تمہارے ساتھ کچھ برا ہو۔ اور وہ جانے لگتی ہے تو کہتا ہے جب آپ جانا چاہیں گے نا، اگر میں ٹھیک ہو گیا کہ میں بچ گیا تو پھر میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں، تو کیا میں آپ سے وہ بات تبھی کر سکتا ہوں نا؟ تالیہ کہتی ہاں ضرور۔ اگلے دن نا وہاں پہ نا راجہ مراد جو ہوتا ہے نا بازار سے گزرنے لگتا ہے نا، تو سارے لوگوں میں اعلان کرایا جاتا ہے کہ پیچھے ہٹو راجہ مراد آ رہے ہیں۔ لیکن ایک عورت جلدی میں بھاگنے کے چکر میں اس کے ہاتھ سے نا کچھ چیزیں گر جاتی ہیں جس سے اس کی نا سواری رک جاتی ہے۔ تو اس وقت سزا کے طور پر ان لوگوں کو سزا دی جاتی تھی، لیکن فاتح جو ہوتا ہے نا اس کو سمجھاتا ہے کہ نہیں دو سزا، اگر تمہیں سلطان بننا ہے تو جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ لیکن راجہ مراد کہتا ہے تو ایسے تو میں کمزور ہو جاؤں گا۔ کہتے ہیں نہیں، تم کمزور فیل نہیں کرو گے، میں نے کہا ہے نا جو میں کہہ رہا ہوں، تمہیں ان لوگوں کے دلوں میں عزت چاہیے، یہ تمہاری عزت نہیں کرتے، تم سے ڈرتے ہیں۔ کہتا ہے لیکن میں ان کے لیے بہت کچھ کرتا ہوں۔ کہتے ہیں ان کو کون بتائے گا؟ تمہیں پتہ ہے وہاں یہاں پہ سن باؤ کے آدمی کچھ آ کے لوگوں کے بیچ میں تمہیں برا بنا رہے ہیں اور خود کو اچھا بنا رہے ہیں، اگر تمہیں یہ اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے تو آج میرے کہنے پہ یہ کرو۔ پھر وہ راجہ مراد اس عورت کو کچھ نہیں کہتا، بلکہ الٹا اس کو اور پھل لے کے دے کے تو بھیج دیتے ہیں، لیکن وہ جاتے جاتے دیکھتا ہے کہ لوگ اس کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کو سمجھ آتی ہے۔ کہتا اب تم دیکھو گے کہ شہرت کا نشہ کیسا آتا ہے۔ تو کہتا ہاں مجھے لگ تو رہا ہے کہ یہ اچھی بات ہے، لیکن پھر بھی میں دیکھوں گا کہ تم میرے ساتھ کیا کر سکتے ہو، اور تمہارے پاس ایسے کون سے ہتھیار ہیں جو تم کر سکتے ہو۔ اچھا مجھے بتاؤ تم واپس کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہتا واپس وہاں میرے بچے ہیں، میرا دوست ہے، وہاں پہ میں تخت کی خواہش ہے، مجھے بھی تخت چاہیے۔ مراد راجہ کہتا ہے ٹھیک ہے تم اچھے ہو، مجھے لگ رہا ہے کہ تم میرے لیے وہ کر سکتے ہو، لیکن مان فاتح ایک دم سے کہتا ہے ہمیں ملکہ کو کمزور کرنا ہوگا، اور ملکہ کی سب سے بڑی طاقت وانگ لی ہے، ہمیں اس کا پتہ صاف کرنا ہے۔ کہتا کیسے کرو گے صاحب؟ کہتا ہے میرے پاس اس کے لیے بھی ایک منصوبہ، اور میں تمہیں سلطان بناؤں گا، اور میں ایک چیز مانگوں گا جو تمہیں مجھے دینی ہوگی۔ کہتا تم تالیہ کو ساتھ لے کے جانے کی بات کرو؟ کہتا نہیں، وہ اس کی مرضی ہے، وہ جانا چاہے گی کہ نہیں، یہ میں نہیں کروں گا۔ پھر وقت کی چابی؟ کہتا وہ تو میں تم سے لے لوں گا۔ آدم کی دعا؟ کہتے نہیں وہ بھی نہیں۔ تو ایسا کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ کہتا وقت آنے پہ بتاؤں گا، جب تم سلطان بن جاؤ گے پھر میں پوچھوں گا کہ کیا چاہیے مجھے تم سے۔ راجہ مراد بڑا حیران ہوتا ہے کہ اس کو مجھ سے کیا چاہیے۔ ادھر سلطان مرسل جو ہوتا ہے نا وہ وہاں پہ نا برآمدے میں ٹہل رہا ہوتا ہے، شہزادی اس کے پاس آتی ہے اور اس کو تالیہ آ کے کہتی ہے کہ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ تو وہ اس کو اتنی دیر بعد دیکھ کے بڑا خوش ہوتا ہے، کہتا اگر آپ کی کوئی شرائط ہے تو میں آپ کی پوری کر دوں گا، لیکن آپ کو شادی سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بار بار انکار کرتی ہے لیکن سلطان سنتا ہی نہیں، تو اس کو تالیہ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ اب ماننے والا نہیں، یہ ایک ضدی انسان ہے جو زبردستی شادی کر کے ہی رہے گا۔
کہتی ٹھیک ہے میری کچھ شرائط ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ سکتی ہوں. کہتا ٹھیک ہے آپ کی شرائط مانی جائیں گی. اب وہ نہ سوچتی ہے کہ میری شرائط، پھر اس کو ایک دم سے یاد آتا ہے 13ویں باب کا نام تھا شہزادی کی آخری مانگ، لیکن وہ ساری بڑی عجیب سی تھی. تو میں کیا کروں، ایسی شرائط میں کہاں سے رکھ سکتی ہوں. ایسے ہی چلتی ہوئی باہر آتی ہے تو اس کو ابو الخیر ملتا ہے. اس کو کہتی ہے آپ کے پاس میں نے سنا ہے سنہرے گلاب کا پودا ہے جو سونے کے پانی سے سینچا جاتا ہے. اب اس گلاب کے پودے کی نا ایک پھول جو ہے نا تالیہ کو چاہیے ایڈم کی دعا کے لیے، لیکن وہ ابو الخیر جو ہے نا اس کو منع کر دیتا ہے کہ میں نہیں دے سکتا اور نہ میں آپ کو دوں گا. تالیہ سوچتی ہے اس کا تو میں کچھ کر لوں گی. پھر وہ ایڈم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم آج بہتر لگ رہے ہو. کہتا ہاں مجھے تمہارے باپا نے دعائی دی ہے جو میں ابھی تک استعمال کر رہا ہوں تو ٹھیک ہوں. کہتی ویسے طلائی گلاب مل گیا ہے لیکن تمہیں نا تمہارے وہ ملے گا نہیں اتنی آسانی سے، لیکن میں لے لوں گا. اب تم نے کتاب تحریر کرنی ہی پڑے گی. تم نے وہ شہزادی کی شرائط والی یاد ہے نا؟ کہتا ہاں یاد ہے جو ہم نے پڑھی تھی. میں نے وہ بھی لکھ دیا ہے، پہلا چیپٹر سمجھ لے شروع کر ہی دیا ہے، مراد راجہ کا سارا مطلب ملنا. لیکن میں یہ چیپٹر جو ہے نا اینڈ کے لیے رکھوں گا کیونکہ ابھی اگر سلطان کے سامنے پڑھ کے سنائے گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ مراد راجہ سلطان بننے والے ہیں، تو وہ اس کو وان فاتح کو مروا بھی سکتے ہیں. ایسی چلو تم کچھ بھی باپ کا نام رکھ دو. تو یہ کہہ کے نا وہ چلی جاتی ہے. تو سوچتا ہے کہ اس کا کیا باپ کا نام رکھوں، شہزادی تاشا کا. اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا رکھوں اس باپ کا نام. بار بار کیا شہزادی تاشا کی آخری مانگ ہی رکھا جائے. تو یہ پارٹ یہیں پہ ختم، کیونکہ یہ چیپٹر جو ہے نا ابھی لمبا ہے کیونکہ اس کی مانگیں ابھی شروع نہیں ہیں. امید ہے کہ آپ کو کہانی اچھی لگی ہوگی اور سمجھ میں آئے گی. اگر کوئی غلطی ہوگی ہے تو اس کے لیے سوری، ذرا میرا گلا خراب ہے. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.